یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو، فیقول ماذا اجبتم، فرمائے گا کیا جواب دیا گیا تھا؟ آپ کو قوم نے کیا کہا ہے؟ اے موسیٰ پیغمبر، اے شعیب اور لوط، اے ابراہیم اور یعقوب، کیا جواب آیا ہے؟ قالوا، پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ ہی نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ کیسا جواب ہوا؟ انبیاء کو تو پتہ ہے، قوموں سے بات چیت ہوئی۔ تفسیر خازن میں عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے یہ پہلے مرحلے میں ہوگا، خوف بہت زیادہ ہوگا اللہ کا، اور یہ جواب صحیح ہے کیونکہ تفصیل اللہ کو معلوم ہے۔ بعد میں پیغمبر پیغام اور قوم قبیلے کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میرا احسان تجھ پر اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے آپ کی تائید کی مقدس فرشتے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، باتیں کریں گے آپ لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور جو میں نے سکھائی آپ کو قرآن، سنت، توریت، انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَيْئَةِ الطَّیرِ بِإِذْنِی، جب بنانے لگے آپ مٹی سے مانند پرندے کے میرے حکم سے، پس پھونک دیتے اس میں، پس اڑ جاتا وہ میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِیہا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی وَتُبْرِئُ الْأَکْمَہَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور آپ ٹھیک کرتے تھے مادرزاد، اندھے اور کوڑ والے کو میرے حکم سے، سب بِإِذْنِی، خود عیسیٰ مستقل نہیں ہے، متصرف اللہ ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، جب نکالتے تھے زندہ کر کے مردوں کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ، اور جب میں نے روک لیا بنی اسرائیل کو آپ سے، جب آپ کو مارنے آئے میں آپ کو اٹھا لایا، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَیِّنَاتِ، جب آپ آئے ان کے پاس معجزات لے کر، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، کہنے لگے کافر ان میں، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِینٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے وحی کی، اور یاد کرنے کا ہے جب میں نے حکم دیا حواریوں کو، اللہ تعالیٰ کا اصل حکم تھا ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے پیغمبر یعنی عیسیٰ مسیح پر۔ قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لائے گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ وجہ جس کی وجہ سے مائدہ کو مائدہ کہتے ہیں، اذ قال الحواریون، جس وقت کہنے لگے حضرت کے صحابہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے حضرت، هل یستطیع ربک، کیا طاقت ہے تیرے رب میں، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اتارے ہم پر دسترخوان روٹیوں کا بھرا ہوا آسمان سے، پکا پکایا رزق آ جائے، نہ آگ جلائے، نہ چولہے لگائے، نہ گائے کاٹے، نہ بکرا خریدے، نہ سبزی لائے، نہ پکانے کی محنت کرے۔ قالت اتقوا اللہ، حضرت نے فرمایا خدا سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ کل کہو گے اللہ تعالیٰ میں سلے سلائے کپڑے بھیجے، یہ فضول باتیں تم نے شروع کی۔ پہلے کہا ہے ایمان والو سوال کا ادب سیکھو، اب بتایا کہ بے ادب لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا تھا، کیسی پٹائی ہو گئی۔ قالوا نريد ان ناكل منها، کہنے لگے ہمارا ارادہ ہے کہ دسترخوان سے کھائے، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور جان لے کہ آپ سچے ہیں، ونكون عليها من الشاهدين، اور ہو جائے اس پر گواہ۔ حضرت عیسیٰ مسیح نے بہت دیر تک سمجھایا کہ فضول اور لایانی باتیں نہ کرے، اس قسم کے سوالات مناسب و موزون نہیں ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور اسی پر قائم رہے۔ حضرت جب سمجھ گئے تو آپ نے اللہ سے ادب و احترام سے سوال کیا۔ سوال عیسیٰ مسیح عن اللہ تعالی، قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار ہم پر دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، بن جائے ہمارے لیے عید اگلوں کی بھی پچھلوں کی بھی، وآیۃ منک،
اور یہ نشانی ہوگی تیرے پاس سے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں یہ روزی دیجیے، آپ بہترین روزی رسا ہے۔ اللہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا عز و جل آپ کی قدرت کے بڑے کرشمے ہیں، ایک یہ بھی ہو جائے جیسے یہ کمکل اور بیہودہ لوگ مانگ رہے ہیں کہ ایک دسترخوان آئے، وہ کھل جائے اور اس پر شیرمال اور تافتان ہو، گوشت کی بوٹیاں ہو، قسم قسم کے اچار اور سلاد ہو۔ خدا تیری خدائی میں کیا کمی ہے؟ اور آپ نے تو بے موسم پھل مریم کو کھلائے جس پر پیغمبر زکریا نے بے موسم اولاد مانگی، اور خدایا میری تو ابتدائی آپ کی برکتوں سے ہے، انتہا میں بھی برکتیں عطا فرما۔ کیا عجیب بات کہی ہے، عید الاولنا وآخرنا، عیدتی عید میلاد النبی۔ سورہ مائدہ میں جو دن انہوں نے کھانا مانگا عید الاولنا وآخرنا، تو میلاد النبی ثابت ہو گئی۔ شاباش۔ پہلی بات یہ کہ قرآن آپ کے ہاں نازل ہوا ہے، پیغمبر پر نازل ہوئے، تو اس تک طے کرنا چاہیے۔ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں نزول قرآن کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر پیغمبر رسول اکرم پر یہ قرآن نازل ہے تو آپ نے عید الاولنا عید الفطر وآخرنا عید الاضحیٰ منائی، تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا آیۃ فی کتابکم لو نزلت عند معاشرنا الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک آیت تمہارے قرآن میں ہے، یہ آیت نہیں بتائی جو ہمارے زمانے کے یہودی استدلال کرتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یہ آیت پڑھی۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں وہ دن معلوم، وہ وقت معلوم، پیغمبر اپنے سواری پر تھے، عرفات کا دن تھا، یہ نازل ہوئی۔ میں دور حدیث والوں سے کہتا ہوں دیکھو وہ جشن منانا چاہتا تھا، کون تھا وہ؟ یہودی۔ حضرت عمر نے کہا علمنا، ہم جانتے ہیں، علم سے عرفان سے سیرت پیغمبر کا منانا صحابہ اور اہل حق کا وطیرہ ہے، اور اس دن کو جشن سمجھنا یہ یہودی خیالات ہیں۔ رواہ البخاری وشرحہ الزروی۔ یہ تفسیر بھی یاد رکھنا کہ چونکہ یہاں دو لفظ ہے عید الاولنا و آخرنا، تو دو عید ثابت ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کسی اور دن کو نہ نبی نے نہ صحابی نے نہ علماء نے عید کہا ہے، اس لیے اس کو عید کہنا بظاہر نصوص میں زیادتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ فریق مخالف اس میں کئی بدعات اور بے دینیوں کا مرتکب ہے۔ مزید تفصیلات محقق الاسر کی کتاب المنہاج الواضح رائے سنت میں دیکھ لی جائے، لیکن انہوں نے اس آیت کا اس طرح جواب کہیں نہیں دیا ہے۔ یہ عاجز اور فقیر اور دور تفسیر کی خصوصیت ہے، اللہ کے فضل۔